سمندری طوفان ملٹن فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، بائیڈن اور نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ چین تائیوان کی نمائندگی نہیں کر سکتا، صدر لائی چینگ ڈو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ سمندری طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ حکام نے اس سے قبل اس کو کیٹیگری 3 کا طوفان قرار دیا تھا۔ سمندری طوفان کے ٹیمپا بے سے ٹکرانے کے وقت 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور پورے علاقے میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکام نے سمندری لہروں کے بلند ہونے کے خطرے کے پیش نظر کئی پلوں کو بند کر دیا تھا۔ تیز ہواؤں سے کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ طوفان کے فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے سے قبل متعدد علاقوں کو ہوا کی تیز بگولوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن کے نتیجے میں پولیس کے مطابق بعض علاقوں میں شہریوں کی اموات کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک باضابطہ طور پر ان اموات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ 7 ہفتوں کے دوران ہونے والا یہ پہلا رابطہ ہے اور نائب صدر کاملا ہیرس بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں شریک ہوئیں۔ اس سے قبل نیتن یاہو کے آفس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے حال ہی میں امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی گفتگو کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان فون پر گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب اسرائیل پر ایرانی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین جاپیا نے نامہ نگاروں کو بتایا، And obviously the two leaders had an opportunity to talk directly. Like I said, it was productive. دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو بلا تکلف اور تعمیری تھی۔ دونوں رہنماؤں نے کئی امور پر گفتگو کی، جس میں ایران کو جواب دینے کے لیے اسرائیل کے لاحِ عمل پر بھی بات ہوئی۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا جوابی حملہ ہلاکت خیز اور حیران کن ہوگا۔ تائیوان کے صدر نے کہا ہے کہ چین کو ان کے ملک کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تائیوان کے قومی دن سے خطاب کرتے ہوئے صدر لائی چینگ ڈو نے کہا کہ تائیوان عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیجنگ لائی چینگ ڈو کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے۔ لائی چینگ ڈو جنوری میں انتخابات جیتنے کے بعد صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ چین تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، جبکہ تائیوان چین کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے سوڈان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کو توسیع دینے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ سوڈان میں گزشتہ 1 سال سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے ملک کے 2 حریف دھڑوں سرکاری فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر پیرا ملٹری فورس نے مصر پر سوڈان کی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کا الزام عائد کیا ہے۔ قاہرہ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ بھارت کے معروف صنعتی گروپ ٹاٹا سنز کے سربراہ رتن ٹاٹا 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے ٹاٹا گروپ کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ٹاٹا گروپ نے بدھ دیر کے ایک بیان میں کہا کہ رتن ٹاٹا طویل علالت کے باعث ممبئی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے رتن ٹاٹا کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ بھارت کے دیگر سیاسی اور سماجی حلقوں نے بھی ان کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں ان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ رتن ٹاٹا نے 1991 سے لے کر 2012 تک ٹاٹا سنز کی قیادت کی اور ان کی قیادت نے ٹاٹا گروپ کو ایک مقامی کمپنی سے عالمی صنعتی کمپنی میں تبدیل کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔